جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جلد استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کر لے. مالک کو دیر تک ناراض رکھنا اور استغفار میں دیر کرنا، یا اس لالچ سے، سستی اور کاہلی سے، یا اس لالچ سے کہ 2-4 مرتبہ اور گناہ کر کے پھر ایک اچھی توبہ کر لیں گے. گناہوں کی لذت خبیثہ، گناہوں کی لذت خبیثہ کہلاتی ہے. اس لیے کہ کسی محسن کو ناراض کرنا اور کسی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنا اور اپنی ذات کو بھی رسوا کرنا کسی طرح شرافت سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے حیا کم ہوتی ہے، جس شخص میں شرمندگی اور حیا کا مادہ کم ہوتا ہے وہی زیادہ گناہ کرتا ہے. میں نے ہندوستان میں بعض ہندو کو بھی دیکھا، ہندو ہوتے ہوئے، کہ وہ کسی کی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم کی وجہ سے. بڑے خاندان کے ہوتے تھے دنیاوی لحاظ سے، اور دنیا میں وہ معزز کہلاتے تھے، لیکن ان کو میں نے بارہا دیکھا کہ نہ مسلمان نہ ہندو کسی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. ایمان سبب نہیں تھا، ایمان سبب نہیں تھا. اس لیے دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں سب نے حیا کی حدیث بیان کی. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے حیا کی حدیث نہ بیان کی ہو کہ حیا جو ہے ایمان کی علامت میں سے. حیا بہت سے گناہوں سے انسان کو صرف شرم اور حیا بچا لیتا ہے، خالی حیا. لہذا جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے زندگی میں تو اس کے پسینے آتے ہیں، لیکن پھر وہی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے کہ پسینہ کیا دل میں احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اول کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی نہ کرے، گناہ سے بچے، اور یہ ہمت سے کام ہوگا. جو لوگ آج ہمت نہیں کر رہے ہیں قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت دی ہے. ایسا نہیں کہ بغیر ہمت دیے ہوئے ہمارے اوپر گناہ سے بچنے کا حکم نازل کر دیں، تب تو خدا ظالم ہو جائے گا. اگر خدا ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہ دیتا تو گناہ سے بچنے کا حکم بھی نہ دیتا، کیونکہ ایک شخص کو طاقت نہیں ہے. 5 شیر اٹھانے کی طاقت ہے، 10 شیر لادنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ گناہ سے بچو تو معلوم ہوا گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت دی ہے. لیکن ہم اپنی نالائقی اور کمینے پن اور بے غیرتی سے اس ہمت کو اور طاقت کو استعمال نہیں کرتے. نفس و شیطان کی چنگل میں ہم پڑ جاتے ہیں. بقول جلال الدین رومی کی بعض لوگ ہرن کا شکار کرنے چلتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں ہرن کا شکار کرنے، لیکن ایک جھاڑی سے جنگلی سور نکلتا ہے، جنگلی سور، اور وہ اس کو شکاری کو جس کو دعویٰ تھا کہ ہم ہرن کا شکار کریں گے، وہ اپنے لمبے لمبے دانتوں میں اس کو پھنسا لیتا ہے اور چبانا شروع کرتا ہے. وہ شکاری خود بھی سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہرن کا شکار کرنے چلے تھے، آج میں اس جنگلی سور کے منہ میں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں. بہت سے لوگ تہجد اور حج و عمرہ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اہل اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کے مواقع آتے ہیں تو وہی شکاری جو ہرن کے شکاری کا دعویٰ کرتا ہے، اور امت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہرن کا شکاری ہے، لیکن وہ اپنے کو دیکھتا ہے کہ نفس و شیطان کی جنگلی سور کے منہ میں وہ اس کو چبا رہا ہے. وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، امردوں کو دیکھ رہا ہے، وشیار دیکھ رہا ہے، اخباروں میں تصویریں دیکھ کر للچا رہا ہے، خبیث خیالات میں مبتلا ہے. حالانکہ ملنا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں دل کو تڑپانا.